یہ واقعہ 2009 میں میری خالہ کے ساتھ پیش آیا، جن کی عمر اس وقت 17 سال تھی۔ میری خالہ اور ان کی 3 بہنیں، جس میں میری مما اور دوسری میری خالہ تھی۔ میری چھوٹی خالہ جن کے پاس یہ واقعہ پیش آیا، وہ تھوڑی ضدی اور اپنی منمانی کرنے والی تھی۔ میری نانی میری خالہ کو بہت سمجھاتی، مگر وہ سمجھتی ہی نہیں تھی، اور ایک دن ان کو اس کا نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ چاروں بہنیں روز رات میں اپنے گھر سے اپنے ماموں کے گھر پانی بھرنے جاتی تھیں۔ ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ یہ صرف 4 بہنیں تھیں، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کو وہ کام بھی خود کرنے پڑتے تھے جو شاید اگر ان کا کوئی بھائی ہوتا تو وہ کرتا۔ تو روز معمول کے مطابق وہ روز رات میں پانی بھرنے جاتی تھی۔ وہ جب رات اپنی بہنوں کے ساتھ جاتی تو بال کھول کر اور خوشبو لگا کر نکلتی۔ میری نانی انہیں بہت سمجھاتی کہ باہر ایسے نہ جائے، لیکن وہ سن کر انسنا کر دیتی۔ روز کی طرح وہ اس دن بھی رات میں عشاء کی نماز کے بعد نکلیں۔ روز کی طرح اس دن بھی ان کے بال کھلے ہوئے تھے اور خوشبو لگی ہوئی تھی۔ ان کا گھر شاہ فیصل نمبر 3 میں عیدگاہ گراؤنڈ کے ساتھ والی گلی میں تھا۔ یہ جب گھر سے نکلتی تو راستے میں ایک بڑا ہی خوفناک درخت تھا، اس کے نیچے سے ان کا گزر ہوتا۔ اس دن بھی اسی درخت کے نیچے سے ان کا گزر ہوا۔ وہ وہاں سے گزرتے ہوئے اپنے ماموں کے گھر پہنچی، وہاں سے پانی بھرا، پھر اسی راستے سے واپس گھر آ گئیں۔ گھر آنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں گئیں۔ جا کر انہوں نے اپنے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور سونے لیٹ گئیں۔ ان کی جیسی ہی آنکھ لگتی ایک برا خواب ان کی نیند خراب کر دیتا۔ آدھی رات تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اچانک وہ جس چارپائی پر لیٹی ہوئی تھیں، ان کو ایسا محسوس ہوا اس کے نیچے کوئی ہے۔ مسلسل نیچے سے سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے ہمت کر کے نیچے دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ کے بعد وہ جیسے ہی اوپر اٹھی، ان کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ان کی تو جیسے اس وقت سانس ہی رک گئی۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جیسے ان کی کسی نے روح ہی قبض کر لی ہو۔ وہ اتنا بھیانک چہرہ تھا کہ اگر وہ چہرہ کوئی اور دیکھ لے تو شاید ہی سہ سکے۔ میری خالہ اس وقت بے ہوش ہو گئیں۔ صبح ان کو ہوش آیا، مگر ان کو کچھ یاد نہ تھا کہ ان کے ساتھ رات ہوا کیا ہے۔ دن ایسی گزر گیا۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی، میں، خالہ، میری نانی، یہ سب ایک ہی کمرے میں لیٹے ہوئے تھے۔ میری خالہ اچانک سے چیخنے لگی۔ ان کے جملے کچھ یوں تھے: امی، میرے ہاتھ کوئی کھینچ رہا ہے، میرے پاؤں بڑے ہو رہے ہیں۔ ان کے جملے سن کر میری نانی نے کوئی ری ایکشن نہ دیا، کیونکہ ان کو لگا میری خالہ سب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کر رہی ہے۔ وہ اکثر ایسے کیا کرتی تھی۔ جب ان کے جملے چیخوں میں تبدیل ہوئے اور ان کی آواز بدلنا شروع ہوئی تو جیسے اس وقت میری نانی کے حواس ساتھ چھوڑ گئے ہوں۔ میرے نانا کو ان سب چیزوں کے بارے میں کافی علم تھا۔ میرے نانا میری خالہ کی حالت دیکھتے ہی سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی ناٹک نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی اور ہی مسئلہ ہے۔ میرے نانا نے فوراً میری خالہ پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کی تو میری خالہ کی آواز پوری طرح تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے میرے نانا پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر میرے نانا نے خود کو بچا لیا۔ اس وقت چیختی ہوئی میری خالہ کی آوازیں اتنی خوفناک تھیں کہ میری بڑی خالہ ان کا یہ روپ دیکھ کر بے ہوش ہو گئیں۔ بڑی ہی مشکل سے میرے نانا، میری مما اور میری ایک خالہ نے ان کو قابو کیا اور ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اس وقت ان کی یہ حالت تھی جیسے ان میں کوئی جانور گھس گیا ہو۔ وہ کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹتی جا رہی تھیں اور عجیب عجیب آوازوں میں باتیں کر رہی تھیں۔ پکارنے لگی تو میری امی نے ہمت کر کے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا، جبکہ میرے نانا نے منع کیا تھا کہ صبح سے پہلے یہ دروازہ نہ کھولنا۔ پر یہ حالت میری امی سے میری خالہ کی دیکھی نہ گئی۔ وہ اندر گئیں
میری خالہ بھاگ کر میری امی کے گلے سے آ کر لگ گئیں۔ میری امی رونے لگیں۔ ان کی رونے کی آواز کے ساتھ عجیب سی ہنسنے کی آواز آنے لگی۔ میری امی نے خود کو چھڑوانا چاہا پر میری خالہ نے کافی طاقت سے پکڑا ہوا تھا۔ میری امی پر میری خالہ نے حملہ کیا۔ ان کے ہاتھ پر ناخن بھی بن گئے۔ اتنے میں میرے نانا بھاگتے ہوئے آئے اور میری خالہ کو پیچھے ہٹایا اور میری امی اور نانا نے بڑی مشکل سے اس کمرے کا دروازہ بند کیا۔ پھر اس کے بعد وہ سلسلہ پوری رات چلتا رہا۔ وہ رات میری امی کے گھر والوں پر قیامت کی طرح گزری۔ فجر کی اذان کے بعد یہ سلسلہ رک گیا۔ صبح ہوتے ہی ایک بابا کو بلوایا۔ میری خالہ ان کے قابو میں نہ آتی۔ وہ اپنی کہانیاں سنا کر وہاں سے چلے گئے۔ 3-4 دن تک یہی ہوا۔ کوئی نہ کوئی آتا اور یہ بول کر چلا جاتا کہ یہ کام ہمارے بس کا نہیں۔ پھر ایک دن میرے دادا ایک بابا کو لے کر آئے۔ میرے دادا میرے نانا کے پرانے دوست تھے۔ انہوں نے ایک بڑے کمرے میں میری خالہ کو بلوایا اور سب عورتوں کو کمرے سے باہر جانے کا بولا۔ وہاں اس کمرے میں صرف وہ بابا، میری خالہ، میرے نانا اور دادا موجود تھے۔ اس کے بعد انہوں نے عمل شروع کیا۔ میری خالہ نے بہت ہی عجیب آواز میں بولا، ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس بابا نے میری خالہ کی ناک میں اگربتی کی دھونی دی، جو اس وقت میری خالہ کی آواز میں درد پیدا ہو گیا جیسے وہ بہت تکلیف میں ہوں۔ انہوں نے سوال پوچھنا شروع کیے کہ کہاں سے آئی ہو تم؟ تو بہت ہی خطرناک آواز میں جواب آیا، انڈیا میں کسی نے مار دیا تھا اور میں بھٹکتے ہوئے جہاں آ گئی اور پھر مجھے اس گھر سے ملا، میں نے اس میں پناہ لے لی۔ تو آگے سے ان بابا نے کہا کہ تم اس کا جسم چھوڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ کافی بحث کے بعد اور مختلف عملوں کے بعد اس نے میری خالہ کا جسم چھوڑ دیا اور میری خالہ بے ہوش ہو گئی۔ بابا نے ایک تعویذ میری خالہ کے گلے میں باندھا اور کہا کہ یہ تعویذ کبھی نہ اترے اور چنبیلی کے پھولوں سے دور رکھ۔ پھر سب صحیح ہو گیا۔ میری خالہ بالکل صحیح ہو گئی اور پھر انہوں نے احتیاط بھی شروع کر دی اور اب میری خالہ کی شادی ہو چکی ہے اور ان کے 4 بچے بھی ہیں، مگر ان کی لاپرواہی کی وجہ سے وہ تعویذ کھو گیا اور اب ان کے ساتھ کچھ عرصے سے یہ ہو رہا ہے کہ وہ جس گھر میں جاتی ہیں وہاں اوپری اثرات ہوتے ہیں اور کبھی کبھی وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں، جیسے آواز بدل لینا، چیخنا، بات کرتے کرتے بھول جانا وغیرہ وغیرہ۔ یہ کہانی ہمیں کسی نے ای میل کی تھی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں دیے گئے ای میل ایڈریس پر میل کریں اور ایسے مزید واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔